السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کو 10th کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا، مسرتوں کا اور کامیابیوں کا ہو۔ آپ نے جس طرح پچھلے سال لگن سے اور محنت سے کام کیا، اسی طرح لگن اور محنت سے آپ اس سال کام کریں گے اور انشاءاللہ کامیابیاں سمیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھلے اور ہمارا رب ہم پہ رحمت نازل کرے تو لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ تو ایک بار آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز طلباء، آج ہمارا پہلا سبق ہے 10th کلاس کا، اور مطالعہ پاکستان کا یہ پہلا سبق باب نمبر 6 ہے۔ 5 چیپٹر آپ نے 9th کلاس میں پڑھے، 6واں چیپٹر ہے۔ وہاں ہمارا آخری تاریخ کا حصہ تھا، تاریخ پاکستان حصہ اول، اور لاسٹ چیپٹر ہمارا تفویض حقوق نسواں ہے۔ 10th کا پہلا چیپٹر ہے باب نمبر 6، تاریخ پاکستان حصہ دوم، تاریخ پاکستان حصہ دوم۔ آج ہم صفحہ نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی سٹڈی کریں گے، اور اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور اور معاشی اصلاحات۔ اصلاحات سے مراد ہے بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات، یعنی معاشی حالات میں بہتری لانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، 20 دسمبر 1971 تا 5 جولائی 1977 ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے۔ 20 جولائی 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے صدر پاکستان اور سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے، پہلا غیر مشکل، پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ جواب دیکھیے، پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ یہ پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، ورنہ جب بھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے تو وہ تب ہوتا ہے جب آرمی ٹیک اوور کرتی ہے، حکومت پر قبضہ کرتی ہے، جیسے جنرل ایوب خان نے قبضہ کیا، جیسے جنرل ضیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کیا، جیسے پرویز مشرف نے حکومت پر قبضہ کیا۔ تو یہ سارے کے سارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ سویلین میں صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو ہے جو صدر بھی تھے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی تو ابتلا کا، مسائل کا، مشکلات کا دور تھا۔ پاکستان اس وقت 2 لخت ہو چکا تھا، 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا؟ کوشچن دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، یعنی پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے۔ پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان صوبہ ہمارا، جس کی سب سے بڑی آبادی تھی، 56% تھی، وہ الگ ہو کر ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ اپنی اس عزم پہ انہوں نے کام کیا اور پاکستان کو ایک مضبوط اور ترقی پسند ملک بنانے کے لیے تگودو کی۔ 1971 سے 77 تک، یعنی 71 سے لے کر 77 تک آپ نے معاشی اصلاحات کی۔ ان اصلاحات میں صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، لیبر اصلاحات کی گئی اور زرعی اصلاحات کی گئی۔ ان اصلاحات کے ذریعے معاشی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے
کہ ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو کب قومی تحویل میں لیا؟ 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک آرڈیننس، ایک حکم کے ذریعے، قانون کے ذریعے حکم جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کوشچن، قومی تحویل میں دی گئی 5 بڑی صنعتوں کے نام: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، اور سیمنٹ سازی کی صنعت۔ اس کے علاوہ 6 اور صنعتیں بڑی صنعتیں تھیں جن میں بھاری مشینری کی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ بنانے کی صنعت، پیٹرو کیمیکل کی صنعت، مفاد عامہ سروسز کی تحت آنے والی صنعت، اور بھاری سامان برائے بجلی بنانے کی صنعتیں، یہ ساری صنعتیں قومی تحویل میں لے لی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر اصلاحات کب کی؟ اور اس سے پہلے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے، ہم نے پہلے کوشچن میں پڑھا کہ 2 جنوری 1972 کو ان تمام اداروں کو، ان صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر پالیسی لیبر اصلاحات کب کی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اب لیبر پالیسی کا اعلان کیوں کیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلے، یعنی 1971 سے پہلے، یہ اصلاحات ہونے سے پہلے صرف 22 خاندان تھے جن کا ملکی معیشت اور اثاثوں پر قبضہ تھا، اور 19 مارچ 1972 کو ایک اور آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت بینکوں اور بیمہ کمپنیوں اور انشورنس کمپنیوں کو تحویل میں لیا گیا، کیونکہ مختلف سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے بینک بنا رکھے تھے، نجی کمپنیاں بنا رکھی تھیں اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں جو لوگوں کو لوٹ رہی تھی۔ اس سے ان خاندانوں کو تو فائدہ ہو رہا تھا لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کوشچن دیکھیے، 1972 سے پہلے صنعتی اثاثے اور انشورنس کا کاروبار کتنے خاندانوں کی ملکیت تھا؟ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ صرف 22 خاندان تھے جو ملک کی پوری دولت پر قابض تھے۔ لیبر اصلاحات 10 فروری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر اصلاحات کا اعلان کیا۔ لیبر اصلاحات میں کیا تھا؟ نمبر 1، انتظامی معاملات میں مزدور کو حصہ دیا گیا، جو کل تعداد میں جو انتظامیہ ہوگی اس میں 20% مزدور کو نمائندگی دی جائے گی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ادارے زیادہ پرافٹ لیں گے تو 1 تنخواہ کے برابر مزدور کو بونس دیں گے، مزدور کو بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی لیبر اصلاحات سے پہلے مزدور 54 گھنٹے کام کرتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے 48 گھنٹے کام دورانیہ ہفتے کا مقرر کیا، یعنی روزانہ کا 8 گھنٹے کام مقرر کیا۔ اور اگر کوئی ادارہ 8 گھنٹے سے علاوہ مزدور سے کام لے گا تو وہ اسے اس کے اوور ٹائم کا معاوضہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ مزدوروں کو بڑھاپے میں تحفظ دیا گیا، پینشن کا، بیمہ کا، گریجویٹی کا۔ اس سکیم کے تحت مزدوروں کی تنخواہوں سے کوئی کٹوتی نہیں کی جاتی تھی، ان کے اس تحفظ میں ادارے شریک ہوتے تھے۔ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولت دی گئی اور ادارے پر لازم کیا گیا کہ وہ ہر مزدور کے ایک بیٹے کا میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرے گا۔ ٹریڈ یونین کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا اور جونیئر عدالتیں قائم کی گئی تاکہ مزدوروں کو جلد انصاف مل سکے اور قانون تک ان کی رسائی یقینی بنائی جا سکے۔ شپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مل مالکان اور مزدور کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی اور جھگڑوں کو کم کیا گیا تاکہ دونوں میں آپس میں رابط رہیں، وہ اپنے مسائل کو باہم گفت و شنید سے حل کریں۔ مزدوروں کو
ملازمت کا تحفظ دیا گیا اور اداروں کے سربراہوں کو اور مالکان کو اس چیز کا پابند کیا گیا وہ کسی مزدور کو ناجائز طریقے سے نہ تو اس کی تنخواہ روک سکتے تھے اور نہ اسے برخاست کر سکتے تھے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے زرعی اصلاحات۔ زرعی اصلاحات نافذ کرنے سے بہت سارے ایسے خاندانوں کو فائدہ ہوا جو صدیوں سے کھیتوں میں کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن ان کی محنت کی کمائی دوسرے لوگ لے جاتے تھے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کے استحصال کو روکنے کے لیے، استحصال ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، زمین کی انفرادی حد ملکیت مقرر کی۔ 500 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ اس سے زائد زمین کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ زائد زمینوں سے مزارعین کا اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کیا۔ ان لوگوں میں تقسیم کیا جو کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ بعض اوقات پاکستان میں ایسے تھا کہ لوگ ہزاروں ایکڑ کے مالک تھے اور ان ہزاروں ایکڑ کی زمین میں کوئی کاشت نہیں کی جاتی تھی، تو زمین ان لوگوں میں تقسیم کی گئی جو کاشت کر سکتے تھے، جو اسے آباد کر سکتے تھے، تاکہ پاکستان کی زراعت میں اضافہ ہو۔ اور مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین مزارعین میں، کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ دوسرا دیکھیں، باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ، وہ زمینیں جو حد سے زیادہ تھی وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی اور وہ کسانوں اور مزارعین میں تقسیم کی گئی۔ تعلیمی اداروں، کالجوں، یونیورسٹی اور مدارس کے ساتھ جو زمینیں تھیں ان کو ان کے ساتھ ہی رہنے دیا گیا، ان کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ اور یہ مالک کے لیے یہ طے کیا گیا، یہ لازم کیا گیا کہ وہ مالیہ اور آبیانہ یعنی پانی کا بل خود ادا کرے گا۔ اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مالیہ آبیانہ مزارعین ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اس قانون کے تحت مالکان کو پابند کیا گیا کہ وہ یہ سارے اخراجات خود ادا کریں گے۔ کسی بھی شخص کو استقبل، مویشی فارم اور مراد کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شکارگاہوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ شکارگاہوں کے لیے زمینیں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے سے، کہ اگر کوئی مزارع کسی زمین پہ کام کرتا ہے اور مالک اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے، تو اس سے بھی اسے روک دیا گیا کہ وہ اسے بلا وجہ بے دخل نہیں کر سکتا تھا۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات ان کو اکٹھا کر کے اشتمالی اراضی کا قانون جاری کیا۔ اشتمالی اراضی کا مطلب ہے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنا تاکہ کسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، اشتمالی اراضی سے کیا مراد ہے؟ اشتمالی اراضی سے مراد ہے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات، ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا تاکہ کسان بھرپور طریقے سے زمین سے فائدہ اٹھا سکے۔ لاسٹ ہمارا تھا ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے تاکہ وہ کسی مالی بحران کا شکار نہ ہو اور تمام جدید سہولیات کو وہ اویل کر سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیز طلبہ، یہ صفحہ نمبر 1 سے 6 تک کا آج کا ہمارا سبق تھا۔ آپ نے ان سوالات کو لکھنا بھی ہے کاپی پر اور یاد بھی کرنا ہے۔